عیسوی سال انگریزی سال ختم پر ہے اور نئے سال کی ابتدا ہونے والی ہے۔ اس موقع سے چند گزارشات میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہر مسلمان کے لیے جو علم دین سے ناواقف ہے، ہر مسلمان کا ایک سوال ہے کہ نئے سال کے موقع پر شریعت نے ہمیں کیا حکم دیا ہے، شریعت نے کیا رہبری کی ہے، کن باتوں کے کرنے کا حکم دیا ہے، کن باتوں سے منع کیا ہے، آیا اس سلسلے میں کچھ شریعت سے ثابت ہے یا نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مشورے سے ہجرت کو بنیاد بنا کر اسلامی کیلنڈر، اسلامی تاریخ کی ابتدا ہوئی۔ اسلامی تاریخ سے پہلے عیسوی تاریخ تھی جو ابھی بھی چل رہی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اس کی نسبت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے اس تاریخ کی ابتدا ہوئی ہے۔ مسلمانوں کا جو سال ہے، نیا سال، وہ محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے۔ شریعت نے، اسلام نے نئے سال کے موقع پر ہمیں کچھ کرنے کا حکم نہیں دیا۔ جب محرم الحرام میں ہمیں کچھ کرنے کا حکم نہیں دیا تو پھر جنوری کے شروع میں، دسمبر کی 31 تاریخ کی رات میں اور جنوری کی پہلی تاریخ میں مسلمانوں کے لیے کچھ رسم و رواج کرنا کیسے درست ہو سکتا ہے، جبکہ اسلامی سال کی ابتدا پر کوئی چیز ثابت نہیں ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین سے صرف اتنا ثابت ہے کہ وہ ایک دوسرے کو امن اور سلامتی کی دعا سکھاتے تھے اور دعا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر نئے چاند کو دیکھ کر دعا کرتے تھے، اس کے خیر کو مانگتے، شر سے پناہ چاہتے، اللہ کی پناہ میں آتے۔ اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامتی والاسلام، اس نئے مہینے کو ہمارے لیے امن کا، ایمان پر سلامتی کا، ایمان پر قائم رہنے کا، سلامتی کا ذریعہ بنائیں، اس کا خیر ہمیں عطا فرما، شر سے بچا، اللہ سے، اللہ کی پناہ مانگی جاتی شیطان سے، اور اللہ کی رضا مانگی جاتی تھی۔ بس اتنا ہی ثابت ہے۔ مبارکباد دینا، وش کرنا، ہیپی نیو ایئر کے نام پر، یا اردو میں یا کسی بھی زبان میں مبارکباد دینے کا شرعاً ثبوت نہیں ہے۔ شریعت میں صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ اور محدثین کا کوئی زمانہ، تمام خیر القرون میں کوئی ایک مثال ایسے نہیں مل سکتی ہے کہ محرم الحرام کے موقع پر پہلی تاریخ کو چاند نظر آتے ہی کسی صحابی نے، کسی تابعی نے، کسی ولی اللہ نے، کسی محدث نے دوسرے کو مبارکباد پیش کی ہو۔ اس کا کہیں سے ثبوت نہیں ملتا۔ لہٰذا ہمیں بھی نہ محرم الحرام میں مبارکباد دینے کا رواج ڈالنا چاہیے، اور نہ جنوری کے موقع پر 1 جنوری کو ہم اس کو اپنانا درست نہیں ہے، اس کو اپنانا نہیں چاہیے۔ بالخصوص
وہ عمل، وہ تہوار، وہ رسم و رواج جس کا تعلق یہود و نصارہ سے ہو، اس سے تو ہمیں بچنے کا حکم دیا ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں خالف الیہود والنصارہ، یہود اور نصارہ کی مخالفت کرو۔ حتیٰ کہ آپ علیہ السلام عبادت میں بھی مخالفت کا حکم دیتے ہیں۔ جب ہم ان کی جیسے عبادت نہیں کر سکتے تو پھر ان کے جیسے بیکار کام ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ حالانکہ عبادت اچھی چیز ہے، لیکن ہم ان کی جیسے، ان کے طریقے پر ہم عبادت نہیں کر سکتے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، تو پھر ان کی لغویات اور ان کی فحاشی اور ان کے بیکار رسم و رواج جس کا انسان کو نہ دنیاوی کوئی فائدہ نہ اخروی کوئی فائدہ ہو، وہ کام ایک مسلمان بالکل بھی نہیں کر سکتا۔ سال کا گزرنا، سال کے گزرنے پر ہمیں خوشی ہونی چاہیے یا غم ہونا چاہیے؟ کس چیز کا، کون سی کیفیت ہے جو ہم پر طاری ہونی چاہیے؟ سال کے گزرنے پر خوشی کا اظہار کرنا یہ نہ صرف شریعت کے خلاف ہے بلکہ عقل کے بھی خلاف ہے، سمجھداری کے خلاف ہے۔ یہ بہت بڑی نادانی ہے، کیونکہ انسان کی زندگی ایک نعمت ہے، نعمت کے ختم ہونے پر خوشی کا اظہار کرنا یہ نادانی ہے، یہ حماقت ہے۔ ایک ایک لمحہ اللہ کی طرف سے جو ہمیں مل رہا ہے وہ نعمت ہے، نعمت کے ختم پر آدمی کو افسوس ہوتا ہے۔ خوشی منانا تو اس کے تصور میں بھی نہیں آتا۔ ایک آدمی کے پاس 60 لاکھ روپے رکھے ہوں، 1,25,00,000 ختم ہو گئے، پھر 1 لاکھ ختم ہو گیا، اسی طرح 1 لاکھ کر کے ختم ہو رہے ہیں، تو بھلا بتائیے کہ ہر لاکھ روپے کے ختم پر آدمی کو، اس مالدار کو خوشی ہوگی یا افسوس ہوگا؟ ایسے ہی ہمیں 60-70 سال عام طور پر اللہ تعالیٰ اتنی زندگی دیتے ہیں امت محمدیہ کو، جیسا کہ روایت بھی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کی عمریں 60 اور 70 سال کے درمیان میں ہیں۔ تو جیسے ہی 1 لاکھ کے ختم پر آدمی افسوس کا، خوشی کا اظہار نہیں کرتا بلکہ افسوس ہوتا ہے، ایسے ہی ہماری زندگی کے 1 سال کے ختم پر ہمیں خوشی نہیں ہونی چاہیے، نہ ہم کوئی غم کی کوئی کیفیت بنانی چاہیے۔ کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ پچھلے سال کا ہم محاسبہ کرنا ہے کہ میرا سال کن کاموں میں گزرا ہے۔ اچھے کاموں میں گزرا ہے تو اللہ کا شکر بجا لانا ہے، برائی میں، غفلت میں، نمازوں سے غفلت، بے دینی کے ساتھ، گناہوں کے ساتھ گزرا ہے تو پھر اللہ کے یہاں حاضر ہو کر اللہ کے دربار میں گڑ گڑانا ہے، توبہ و استغفار کرنا ہے۔ کیونکہ شکر بجا لانا یہ بھی نعمت میں اضافے کا ذریعہ ہے، اگلا سال اس کا بہتر گزرے گا، اور ندامت اور افسوس کرنا یہ بھی نعمتوں میں اضافے کا ذریعہ ہے۔ یہ گناہوں کو ڈھانے والی چیز ہے ندامت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الندم توبۃ، ندامت ہی توبہ ہے، اصل توبہ ندامت ہے، افسوس ہے، اس کا اظہار ہونا چاہیے۔ یہ کام کرنے کے ہیں جس سے انسان کا فائدہ ہے، جس میں انسان کا فائدہ رکھا ہوا ہے کہ اپنے اعمال کا حساب کر لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حاسبوا قبل ان تحاسبوا، حساب کر لو، حساب کر لو، حساب کر لو قبل اس کے کہ تم سے حساب لیا جائے۔ یعنی زندگی میں اپنے اعمال کا حساب کر لو، قیامت کے حساب سے پہلے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا وزنوا
قبل ان توزنوا، اپنے اعمال کو تول لو، اپنے اعمال کو ناپ لو اس سے پہلے کہ جب میزان عدل قائم کی جائے گی تو وہاں تمہارے اعمال کو تولا جائے گا۔ تو چاہے انگریزی سال آدمی کی پیدائش سے، چاہے کون سا بھی سال بن رہا ہو آدمی کی پیدائش سے، کہ جس کے یوم ولادت، جس آدمی کے جو پیدائش کا جو دن ہوتا ہے اس کا جو سال وہاں پر ختم ہوتا ہے، یا اگر کوئی اسلامی سال کے اعتبار سے محاسبہ کرنا چاہ رہا ہے، چاہے عیسوی سال کے اعتبار سے محاسبہ کرنا چاہے، کسی بھی سال کے اعتبار سے آدمی اس طرح کا محاسبہ کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ انسان کے فائدے کی چیز ہے۔ شریعت میں کوئی منع نہیں ہے کہ آپ حساب کر لو، بلکہ حکم دیا گیا، آپ علیہ السلام حکم دیتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ حکم دیتے ہیں اس چیز کا، اس میں ہمارا فائدہ رکھا ہوا ہے۔ تو یہ نئے سال کے موقع پر ایک تو ہمیں مبارکباد نہیں دینا ہے کسی، اور ہمیں یہ کرنا ہے محاسبہ، اور انگریزی زبان کے سیکھنے کا مطلب پورے اقوام، کیا مسلمان کیا دیگر اقوام، تمام اقوام عالم، پوری دنیا کے بسنے والی قومیں انگریزی سیکھنے کا مطلب نہیں سمجھے۔ انگریزی سیکھنے کا مطلب صرف زبان ہے، صرف زبان میں مہارت حاصل کرنا ہے، تاکہ تمہارے دنیاوی جو اس کے ساتھ فائدے متعلق ہیں، دنیاوی کام اور دنیاوی ضروریات متعلق ہیں، وہ تمہیں حاصل ہو سکے۔ انگریزی سیکھنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم انگریزوں کے ہر تہوار کو اپنائیں، ان کے شانہ بشانہ چلیں، ان کے جیسے طریقوں کو اپنائیں۔ یہ جتنے بھی ڈیز ہیں، فادر ڈے، مادر ڈے، ٹیچرز ڈے، یہ سب انگریزوں کے کام ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس جیسے ہی شادی ہوتی ہے بچے کو علیحدہ کر دیا جاتا ہے، ماں باپ کو علیحدہ کر دیا جاتا ہے، تو وہ سال میں ایک مرتبہ فادر کے ساتھ جمع ہوتے ہیں، محبت کا اظہار کرتے ہیں، پھول کا گلدستہ پیش کرتے ہیں۔ بھلا بتائیے وہ کیسا فرما بردار ہو سکتا ہے بیٹا جو سال میں ایک مرتبہ باپ کو یاد کرے، ماں کو یاد کرے، ٹیچر کو یاد کرے، ان ڈیز کے نام پر، فادر ڈے کے نام پر، مادر ڈے کے نام پر۔ کیا سال کے پورے دن ماں باپ کا حق اس سے متعلق نہیں ہے؟ بیوی بچوں کا حق متعلق نہیں ہے؟ پورا سال اس پر اس کے استاذ کا حق حاصل نہیں ہے؟ پورے سال، پورے دن اپنے محسنوں کو یاد رکھنا اور ان کا حق ادا کرنا، یہ اسلام سکھاتا ہے۔ سال میں ایک مرتبہ حق ادا کرنا رسم و رواج کے نام پر دکھاوا کرتے ہوئے صرف یہ عیسائیت سکھاتی ہے، یہ کرسچینٹی ہے، اس سے بچنے کی بے حد ضرورت ہے۔ انگریزی سیکھنے کا مطلب صرف لینگویج، زبان، لغت سیکھنا ہے، نہ یہ کہ ان کی زندگی ہمیں اپنانا ہے۔ زندگی کی گزارنے کے طریقے ہمیں صحابہ سے لینے ہیں، ہم حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی سے لینی ہے، احادیث سے لینی ہے، تابعین سے لینی ہے، اولیاء اللہ بزرگان دین کے نقش قدم پر ہمیں چلنا ہے۔ یہ ہمیں سکھایا گیا، اسی میں ہماری دونوں جہاں کی کامیابی ہے۔ اس کے برخلاف کوئی شخص کسی قوم کی زبان سیکھتا ہے تو پھر اسی کے حوالے ہو جاتا ہے، تو قیامت میں اسی کے ساتھ اٹھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر مسلمان بھی تیلگو زبان سیکھتے ہیں، تو تیلگو زبان سیکھنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ جو زبان سیکھ لیا تو اس کو اب پوجا بھی کرنا پڑے گا، اس کو اب شرک بھی کرنا پڑے گا اور وہ شرک کرنے لگ جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ ایسے ہی انگریزی سیکھنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ برتھ ڈے منائے جائیں یا نیو ایئر منایا جائے، اور اسی طرح یہ جتنے ڈیز ہیں ان ڈیز کے نام پر کوئی خوشی کا اظہار کیا جائے۔ ایسے ہی جیسے ایک مسلمان تیلگو زبان سیکھ کر یہ نہیں سوچتا کہ مجھے تیلگو زبان میں نے سیکھا
غیروں کی زبان میں نے سیکھا، لہٰذا مجھے پوجا کرنا چاہیے، شرک کرنا چاہیے، ایسا آدمی کے ذہن اور تصور میں نہیں آتا۔ ایسے ہی ایک مسلمان کو انگریزی سیکھنے کے بعد اس انگریزی سیکھتے ہوئے اس کے ذہن میں یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ مجھے برتھ ڈے منانا ہے، نیو ایئر منانا ہے، یا فادر ڈے، مادر ڈے، ٹیچرز ڈے، یہ ڈیٹس منانا ہے۔ ایسے ہی مسلمان کے ذہن میں آنا چاہیے کہ مجھے کرنا نہیں ہے، صرف میں نے زبان سیکھا ہے، نہ کہ ان کے کلچر کو میں نے اپنایا ہے۔ ان کے کلچر کو اپناؤ گے تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف اعلان ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم وحشر معہم، وہ اسی قوم کے ساتھ اٹھایا جائے گا حشر کے میدان میں۔ تو جو قوم کی مشابہت کر کے آئے گا اس قوم کا جو حشر ہوگا، اس کے ساتھ جو فیصلہ ہوگا اللہ کا، اس مسلمان کا بھی حشر اسی کی طرح ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اسلامی تعلیم